کرسی پر تو بیٹھ گئے، منصب خلافت کو چھین نہیں سکے۔ آپ غور تو کریں، تو جناب زہرا قلب پیغمبر، اور پورے بدن کی سپلائی کس کی بنا پر؟ دل کی بنا پر۔ تو جب جناب زہرا قلب پیغمبر ہے تو پورے اسلام میں کس کا خون دوڑ رہا ہے؟ اگر اسلام کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے تو جناب زہرا کا، اور کہتے ہیں روح ہی پیغمبر فتح، میری وہ روح ہے جو میرے دو پہلو کے درمیان ہے۔ ایک بات آپ محسوس کریں، آپ ایک ذرا سی سوئی لیں اور سوئی لے کر کے پیر میں ذرا سا چبھوئیں تو یہ چبھن پیر کو محسوس ہوتی ہے، روح کو؟ اگر اس پیر میں روح ہے تو چبھن محسوس ہوگی، اور اگر یہ پیر سن ہو گیا ہے تو چبھن محسوس نہیں ہوگی۔ تو وہ چیز جو اذیت محسوس کرتی ہے وہ روح ہے۔ تو جب جناب زہرا روح پیغمبر ہے تو جس نے زہرا کو اذیت دی ہے، پیغمبر کے قلب کو اذیت ہے یا نہیں ہے؟ جس نے ستایا ہے، یہ پیغمبر کیوں فرما رہے تھے؟ اس لیے فرما رہے تھے نگاہ پیغمبر دیکھ رہی تھی میرے بعد میری بیٹی کو ستایا جائے گا، میرے بعد میری بیٹی کو رلایا جائے گا، اور بلا وجہ رلایا جائے گا۔ جناب زہرا کی عظمتیں آپ غور تو کریں کہ پیغمبر بلا وجہ احترام نہیں کرتے تھے۔ پیغمبر اتنا چاہتے تھے کہ جب بھی جناب زہرا آتی تھی ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے اور پوچھتے، کیا فرماتے کہ جب میں جنت کی خوشبو سونگنا چاہتا ہوں تو میں زہرا کا بوسہ لیتا ہوں۔ تو جس زہرا کے بدن سے جنت کی بو آتی ہو، اور جو زہرا پورے جنت کی خاتون ہو، اور جن کی روح پورے اسلام میں دوڑ رہی ہو، ان کی شان میں ذرا سے بھی جسارت پورے اسلام کی جسارت ہے یا نہیں؟ جناب زہرا کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، عظیم شخصیت ہے، اس کو آپ پہچانیں۔ اور یہ شخصیتیں اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ اہل بیت سے پوچھیں، ہم جناب زہرا کو پہچان نہیں سکتے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، فرماتے جناب زہرا کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو ان کی معرفت سے دور رکھا گیا۔ یہ دور کیوں رکھا گیا؟ میں بات آپ سے عرض کروں، اگر سورج سامنے ہو اور اپنی پوری شدت کے ساتھ روشنی دے رہا ہو، اور کسی کی آنکھوں میں سورج کو دیکھنے کی تاب نہ ہو، تو کمزور آنکھوں کو سورج کی روشنی سے بچانے کے لیے پردے ڈالے جاتے ہیں۔ یہ پردے اس بنا پر ڈالے جاتے ہیں جو آنکھیں ہیں ان میں سورج کو دیکھنے کی تاب نہیں ہے۔ جناب زہرا کے نورانیت اتنی تھی کہ عام انسانوں میں دیکھنے کی تاب نہیں تھی، اور اس کی وجہ میں آپ سے عرض کروں کہ جناب زہرا کے نورانیت کچھ عجب تھی۔ سورج بہت بڑی روشنی کا سبب ہے، بہت زیادہ روشنی پہنچاتا ہے، پوری دنیا میں سورج کی روشنی آتی ہے، لیکن اگر آپ ایک کاغذ کا ٹکڑا سامنے رکھ دیجئے تو سورج کی روشنی رکتی یا نہیں رکتی؟ ایک کپڑا ڈال دیجئے، سورج کی روشنی رکتی یا نہیں رکتی؟ آپ ایک دیوار کھڑی کر دیجئے، سورج کی روشنی رکتی نہیں رکتی؟ سورج کی روشنی اسی وقت ہوگی جب تک کوئی رکاوٹ
نہ ہو. ایک پردہ آئے تو رک جائے گی, ایک کاغذ آئے تو رک جائے گی, دیوار آئے تو رک جائے گی. لیکن زہرا کی نورانیت کیا ہے؟ روایت ہے جب جناب زہرا نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو حجرے میں ہوتی تھی, دیواریں ہوتی تھیں, چھت ہوتی تھی, زہرا پردے میں ہوتی تھی, نقاب میں بھی ہوتی تھی. اس کے بعد بھی لوگ اپنے گھروں کے اوپر زہرا کے نور کو دیکھتے تھے, اور جب غزوات رہتے تو سمجھ جاتے تھے کہ زہرا محراب عبادت میں کھڑی ہوئی ہے. صبح ایک نور نکلتا تھا, دوپہر کو دوسرا نور نکلتا تھا, شام کو تیسرا نور نکلتا تھا. زہرا گھر میں ہوتی تھی, روشنی مدینے میں پھیلتی تھی. عزیزو عرض کرنے دیجئے, سورج وہ ہے جس کی روشنی پردے سے چھپ جاتی ہے, زہرا وہ ہے جس کی روشنی کو کوئی چھپا نہیں سکتا. زہرا کی یعنی وہ روشنی جو پردوں کو پار کر کے چلی جائے, وہ زہرا کی روشنی ہے. اور سورج کی روشنی دیواروں کو پاک کرتی ہے, زہرا کی روشنی دلوں کو پاک کرتی ہے. جہاں روشنی آ جائے وہاں اندھیرا نہیں ہوتا, جہاں زہرا کی محبت آ جائے وہاں نفاق نہیں ہوتا. جہاں زہرا کی محبت آ جائے وہاں ظلمتیں نہیں ہوتی. زہرا نور ہے, حلا نور ہے. اور جب آپ غور کریں, جب روح پیغمبر کی زہرا ہے تو اس روح کو جو تکلیف پہنچائے, اس روح کو جو اذیت پہنچائے, وہ کس کو اذیت ہے؟ اگر اس روح کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں تو کس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں؟ زہرا کی آنکھوں سے آنسو اس وقت نکل ہی نہیں سکتے جب تک ظلم اپنے کمال اور انتہا پر نہ پہنچ جائے. وہ بیوی کہ جس نے چکی چلائی اور چکی چلاتے چلاتے ہاتھ سے خون بہا, وہ بیوی جس نے پانی کی مشک اٹھائی اور اٹھاتے اٹھاتے نشان پڑ گئے, اس نے شکایت نہیں کی. لیکن اس بیوی کا جملہ ہے کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالی. یہ جملہ مبالغہ نہیں ہے. جناب زہرا پر کون سی مصیبت پڑی کہ صبت علی مصائب لو انہا, مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی ہیں اگر وہ دن پر پڑتی تو تاریخ رات میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اے زرگانی, بس چند فقرے آپ سن لیں. کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ زہرا دروازے پر کھڑی تھی اور لوگ جسارت کر رہے تھے. ان مظالم کو سن لیں آپ اور ان تکلیفوں کو غور کریں. جیسے میں نے آج کیا کہ فاطمہ نے فرمایا کہ زہرا میرا قلب ہے, میرا دل ہے, میری روح ہے. جب لوگ جناب زہرا کے دروازے پر آگ لے کے آئے, جناب زہرا دروازے کے کنارے کھڑی ہو گئی. کہ تم علی کو نکال دو, کہ میں علی کو نہیں نکالوں گی. کہ تم نے اگر علی کو نہیں نکالا میں تمہارے گھر میں آگ لگا دوں گا. کہ تم کچھ بھی کر ڈالو میں علی کو نہیں نکالوں گی. کہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. کہ تم اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس میں حسن و حسین رہتے ہیں. عزیزو, چھوٹے چھوٹے بچے جس گھر میں ہو, میں ایک بات آپ سے مصائب کی منزل میں عرض کروں. آج کے زمانے میں یہ بہت زیادہ غیرت و حیا کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن آج بھی ہمارے ملک میں یہ ہے, اگر گھر میں عورتیں ہوں تو مرد پولیس گھر میں نہیں جاتی.
اگر گھر میں عورتیں ہوں تو مرد پولیس نہیں جاتی. آپ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں, اگر آپ کو چیکنگ کرنا ہو تو مرد عورتوں کی چیکنگ نہیں کرتے. ایک پردہ ڈال دیا جاتا ہے اور عورتیں عورتوں کی چیکنگ کرتی ہیں. اگر گھر میں عورتیں ہیں اور کسی کو جانا ہے تو عورت پولیس بلائی جاتی ہے تاکہ گھر میں جا سکے. عزیزو, اس دور میں بھی اتنا خیال رکھا جاتا ہے کہ گھر میں نامحرموں کا داخلہ نہیں ہوتا, گھر میں مردوں کا داخلہ نہیں ہوتا. آپ سچ بتائیں, جس گھر سے غیرت نکلی, جس گھر سے دین نکلا, زہرا دروازے پر کھڑی ہے, نامحرم دروازے کے باہر کھڑے ہیں اور زہرا عرض فرما رہی ہے کہ تم اس گھر کو جلا دو گے جس میں حسن و حسین رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اب اس گھر کو جلا دیں گے کوئی رہتا ہو. عزاداروں جب زیادہ زور لگا کہ میں نہیں نکالوں گی, میں نہیں علی کو باہر نکلنے دوں گی. زہرا دروازے کے پیچھے ہے, مجمع دروازے کے اس طرف کھڑا ہوا ہے. روایتیں کہتی ہے کہ جب زہرا دروازے کے پیچھے کھڑی تھی تو دروازے میں کیل لگی تھی جس پر دروازے کو روکا جاتا تھا. جب جناب زہرا دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی تو وہ کیل جناب زہرا کے دل کے پاس آ کے لگتی تھی, دل کے پاس آ کے لگتی تھی. ادھر زہرا دروازے کو روک رہی ہے, ادھر لوگ دروازے کو دھکا دے رہے ہیں. کب تک کہ کوئی عورت اپنے دروازے کو روک سکتی تھی؟ لوگوں نے اتنی زور سے دھکا دیا کہ جلتا ہوا دروازہ اکھڑا اور اتنی زور سے پیسا کہ ایک طرف دیوار تھی, ایک طرف دروازہ تھا اور بیچ میں جناب زہرا تھی. عزاداروں لوگ دروازے کو دھکا دے رہے تھے. بعض روایتوں کے جملے ملتے ہیں, اس کو آپ غور کریں, روئیں گے کہ کیسا زہرا میں لگایا گیا. کہتے ایسا لگتا تھا جیسے کسی کپڑے کو نچوڑ دیا گیا ہو. زہرا کا ایسا دروازہ لگا کہ دونوں کے درمیان زہرا کو نچوڑ کے رکھ دیا گیا. زہرا گر رہی تھی, آواز دے رہی تھی, اے مہدی مجھے بچا لو. عزاداروں میں جملہ کروں گا, اگر آج لوگوں نے زہرا کے پہلو پر دروازہ نہ گرایا ہوتا تو میں کروں گا, اے زینب یہ مدینہ ہے جہاں آپ دروازہ گرتے ہوئے دیکھ رہی ہے, وہ کربلا کا میدان ہوگا جہاں حسین کا لاشا بیچ میں ہوگا. ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر, حسین کا لاشا پامال ہو رہا ہوگا. زینب فریاد کر رہی ہوگی, کوئی میرے بھائی کا بچانے والا ہے کہ نہیں.